الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جو لوگ یہودی بنے اور نصرانی بنے اور فرقہ صابین سے جس کا تعلق ہوا، حقیقت میں کامیاب وہی شخص ہوگا جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جب ہم نے لیا اے بنی اسرائیلیو تم سے وعدہ، تو ہم نے اٹھایا تم پر کوہ طور کو کہ پکڑ لو ان چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، البتہ تم ہو جاتے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، یہ سورہ بقرہ کی رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بتلایا گیا تھا کہ یہودیوں پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی تھی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے تھے۔ کیوں اللہ کے غضب کے مستحق بنے تھے؟ کیوں ان پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی تھی؟ اس کا سبب یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ کر وہ حد تجاوزی کیا کرتے تھے۔ اب یہ تلاوت کردہ آیت میں کیا چیزیں بیان کی گئی؟ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھیے نام، خاندان، نسل اور یہ بڑائی کے جو جذبات ہیں، یہ سب یہودیوں کی، نصرانیوں کی غلط فہمیاں ہیں، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نام و لقب کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ چاہے کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، یا یہ کہ ان کے سربراہ کوئی بھی اعلیٰ شخصیت ہوں، اگر وہ ان سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور ان کو نجات کا ذریعہ مانتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ نجات کے لیے جو ضروری باتیں ہیں، جو انسان کو نجات دلا سکتی ہیں اللہ کے ہاں، جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کریں۔ جب اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اس لیے رسول کا ماننا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے ماننے میں۔ آخرت کو مانیں گے
تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے نیک اعمال کا جو بدلہ رکھا ہے ثواب کی شکل میں، تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے بد اعمالیوں کا جو بدلہ رکھا ہے وہ سزا کی شکل میں، تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی ثواب و عذاب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت اٹھانا پڑے گی، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کا سبب بننا پڑے گا۔ یہ کوئی یہودی، یہ کوئی مخصوص قوم نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے تو ان کو ان کی پروردگار کی طرف سے اچھا اجر ملے گا، نہیں، یہ ان کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے۔ من عمل صالحا، کسی کا کسی بھی قوم سے تعلق ہو، ان الذین آمنوا، چاہے وہ ایمان والے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ فرقہ سابئین سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، کامیاب وہ شخص ہوگا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہے۔ اور کیا ہوگا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی رنجیدہ ہوں گے۔ مختصر یہ کہ نجات اور جزائے خیر کے لیے اللہ کا ماننا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا ضروری ہے، یہ بات اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے جو ہیں احکامات الگ ہوتے تھے اللہ رب العزت کے، شریعتیں الگ ہوا کرتی تھی نبی کی۔ یہودیوں کا ایمان کیا تھا؟ جس طریقے سے اس میں بتلایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بنے، تو یہودیوں کا ایمان کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنا اور تورات شریف کو اللہ کی کتاب ماننا، اور موسیٰ علیہ السلام جو عقیدہ بتلا کر گئے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان کی قوم کو، لوگوں کو بھی بتلایا گیا کہ دیکھو تم ان کو نبی تسلیم کرو، اور جو انجیل شریف ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور ان کی شریعت کو پوری طریقے سے مان لو۔ یہ ان کے زمانے کے لوگوں کا یہ ایمان تھا جو اللہ کے ہاں مقبول تھا۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی شریعت کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی، اور کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، یا ان کا یہ تصور ہو گیا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر سما گئی ہے، ان کا یہ عقیدہ بن گیا، چاہے وہ اپنی شریعت پر کتنا بھی پختہ ہو۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، ایسے لوگ اللہ کی پکڑ کا سبب بننے والے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی نبوت کی اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے کر گئے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مبشرم برسول، خوشخبری دی گئی ہے ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تھا کہ یہ بشارت انجیل کے اندر بتلائی گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس کو لکھا ہوا پاتے تھے اپنے پاس توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو اب ایمان کیا ہو گیا کہ اب تمہاری شریعت نہیں ہوگی، چاہے تم دین موسوی پر قائم ہو، چاہے دین عیسوی پر قائم ہو، اب تم کو موجودہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو نبی ماننا پڑے گا، آپ کی شریعت کو ماننا پڑے گا، آپ نے جو جو عقیدہ بتلائے ہیں سب کو بسر و چشم قبول کرنا پڑے گا۔ تو آپ کا ایمان لانا کہلائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ بھی تو نبی تھے اللہ کے، ان کے اوپر بھی تو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی تھی، ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، نہیں۔ اب نبی آخر الزماں مبعوث ہو گئے، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔
اب جو چلے گی حکمرانی تو شریعت محمدی کی حکمرانی چلے گی. تسلیم کرنا پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا پڑے گا. جو شخص دین موسوی پر پہلے قائم تھا یا دین عیسوی پر قائم تھا، اپنی شریعت پر قائم تھا اور باقاعدہ اور وہ اپنی زندگی کے اندر کبھی شرک بھی نہیں کیا، اب یہ جب سنا کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہو گئے، اپنی نبوت کا انہوں نے اعلان کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان اس نے قبول کر لیا، تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو یہ کہ اب تک تم اپنی پچھلی شریعتوں پر عمل کرتے آئے ہو، وہ شریعت کا بھی ان کو ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے موجودہ نبی پر ایمان لانے کا بھی ان کو ثواب ملے گا. لیکن یہ بات ماننا پڑے گا، اب یہ نبی آ گئے تو تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. لیکن کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہم اپنے پچھلے ہی نبی کو مانتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایسا شخص دھوکے میں سمجھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں ان باتوں کو قبول کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کی آیت بتلاتی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. چاہے شریعت محمدی میں آپ کتنی بھی اچھی شکلیں پیش کر دو دین کی، وہ اگر نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں تسلیم کیا جائے گا اس کو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہے، جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی نبی کے پیروکار ہو، سب کو آپ کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سب امت دعوت کے اندر شامل ہو گئے. کس آیت سے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمام لوگوں کے سامنے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں جو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ کہہ دو. اور دوسری آیت میں بتلایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر، بشیرہ خوشخبری دینے والا، نذیرہ ڈرانے والا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. کوئی فرقہ ایسا بھی ہے، موجودہ فرقوں میں سے ایسا بھی ہے کہ یہ ایمان لانا صرف ضروری ہے اللہ پر اور آخرت پر، بس اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر تو بتلایا گیا آمن باللہ، بس اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، آخرت کو تسلیم کر لو، بس تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں دیکھو اس میں نبی کا کہاں ذکر ہے، یا نبی آخر الزماں کا کہاں ذکر ہے. اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن کی آیت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی دیگر آیتیں کیا بتلاتی ہے نبی کے بارے میں، وہ یہ نہیں دیکھتے، یا یہ بتلاتے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے. مختلف باتوں سے، اپنی نالج سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اور عجیب لاجک پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھا طبقہ بہک جاتا ہے، دین حق سے ہٹ جاتا ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بہت عام ہیں، نئے نئے فرقے آئے دن وجود میں آتے رہتے ہیں. بہرحال اس آیت کے اندر جو بتلایا گیا ان الذین آمنوا، اس میں ان فرقوں کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم بھی مومن ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو ہم بھی ابراہیمی ہو گئے، اور حضرت ابراہیم مومن تھے لہذا ہم بھی مومن ہو گئے. وہ یہ بتلاتے تھے. یہ کون کہتا تھا؟ مشرکین عرب، اس وقت کے جو مشرکین تھے. میں نے آپ لوگوں کو کیا بتلایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. تو مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور کہتے تھے ہم مومن ہیں، کیونکہ وہ بھی مومن تھے. اصل میں یہ ہوا کیا
کیوں اس طریقے سے بات چل پڑی کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی مومن ہیں؟ یہ جو یہودی ہے نا، بہت فتنہ پرور قوم ہے۔ وہ یہ لوگوں میں بات پھیلا دیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے، تو عیسائیوں کو بھی موقع مل گیا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ بھی اس طریقے سے کہنے لگے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واحد شخصیت ہے جن کو ہر قوم کے لوگوں نے اپنا امام تسلیم کیا ہے، اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، یہ مشرکین جو تھے، سب اپنی نسبت ملت ابراہیمی کی طرف کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کی نفی کی سورہ آل عمران کے اندر، ما کان ابراہیم یہودیہ، دیکھو ابراہیم کوئی یہودی نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مشرکا، لیکن وہ کیا، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور آگے کیا مطلب، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا قرار دیا گیا؟ مسلمہ، مسلمان قرار دیا، اور فرمایا ان کی جو ملت ابراہیمی تھی اس کے قریب جو ملت ہے وہ شریعت محمدیہ ہے۔ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ حضرت ملت ابراہیمی کے بالکل قریب تر ہے، اور اس میں ہی نجات ہے۔ دیکھیے سارے انبیاء علیہم والسلام مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور رسالت، اپنی رسالت کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی بتلاتے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، آخرت کو تسلیم کرنا ہے، اور ہماری رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ سارے نبیوں کا جو دین ہوتا تھا ایک ہوتا تھا، سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا تھا، لیکن ان کی جو شریعتیں ہوتی تھیں وہ الگ الگ ہوتی تھی، وہ مختلف ہوتی تھی۔ دین ایک ہی، بات سب میں ایک ہی ہے، توحید، آخرت، رسالت، سب میں ملیں گی آپ کو یہ بات ہے۔ تو دین ایک، لیکن اس شریعتیں سب کی الگ الگ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی کہلائی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ شریعت عیسوی کہلائی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کہلائی۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھیے بدن تو ایک ہے، لیکن جو بدن پر کپڑے ہوتے ہیں وہ عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے اس کا کپڑا مختلف ہوتا ہے، بدن اور بڑھ جاتا ہے، بدن وہی رہتا ہے لیکن کپڑا بدل جاتا ہے۔ تو دین ایک ہی رہتا ہے، وہ اوقات اور ماحول کے لحاظ سے نبی کی شریعتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ تو دین ایک ہی رہا، شریعت بدل گئی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس نے لباس موسوی پہن لیا، سمجھ لو شریعت نے، یہ ایسی مثال ہے۔ والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی بنے، یہودی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ عربی زبان کے اندر لفظ آتا ہے ہاد یہودو، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھے، جو بچھڑے کی پوجا کیے تھے، جب اللہ کی طرف سے ان کے قتل کا حکم ہوا تو جو قتل کیے گئے قتل کر دیے گئے، لیکن جو بچ گئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا اس کے بعد، جب دیکھا کہ اللہ کا غضب اس طریقے سے نازل ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے، ہماری نگاہ کے سامنے قتل ہو رہا ہے، ایک دن میں 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے۔ جو بچ گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور معافیاں مانگنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ انا ہدنا الیک، اب ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف، اے پروردگار اب ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف۔ تو یہاں ہدنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہودن کی وجہ سے یہ یہودی کہلائے۔ ایک وجہ تفسیر کی کتابوں میں اس طرح ملتی ہے ان کے یہودی کہلانے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس کی طرف یہ مشہور قول ہے، ان کی طرف نسبت کر کے یہ لوگ یہودی ہوئے۔ اور تیسرا قول یہ بتلایا گیا ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے تہودا، اس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا۔ جیسے دیکھیں گے جو حفظ کرتا ہے بچہ تو جب کلام پاک پڑھتا ہے تو ہلتا ہے،
تو اس وقت جو یہودی تھے وہ توریت جب پڑھتے تھے وہ ہلا کرتے تھے، اور تہودہ کے معنی یہ حرکت کرنا، اس بنا پر تہودہ سے وہ یہودی بن گئے۔ اب آگے کیا ہے؟ والنصارى، اور نصارہ، نصرانی جس کو کہا جاتا ہے،